بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 496 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 35، 36 اور 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، اس کی طرف ذریعہ قرب، وجاہدوا اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارا کا سارا، ومثلہ، معہ، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، لیفتدوا، تاکہ وہ معاوضے میں دے دیں بھی اس کو، من عذاب یوم القیامہ، روز قیامت کے عذاب سے، ما تقبل، قبول نہیں کیا جائے گا، منہم، ان سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں، من النار، آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور وہ نہیں ہوں گے نکلنے والے اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب مقیم، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس روئے زمین کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو، تاکہ قیامت کے روز عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا، اور ہر چند وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر اس سے وہ نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ دوسری بات، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں پیش کر دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ تیسری بات، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ بزرگان محترم، ان 3 آیات میں سے پہلی آیت میں کامیابی پانے کے 3 فارمولے بیان کیے گئے ہیں جو ایمان والوں سے
مخاطب کرتے ہوئے کہے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرے یہ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور تیسرے یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، یہ 3 کام اگر تم کر لو گے تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں تقوی کا حکم بار بار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں فرمایا گیا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آیت نمبر 194 میں 194 میں فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ گویا یہاں ایک اور فارمولا دیا گیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی زندگی کے ساتھ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اور آیت نمبر 197 میں تقوی کو بہترین توشہ قرار دیا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، توشہ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ تو اللہ کا ڈر ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ بتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی تلاش کرو، جس کو قرب خداوندی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں کہا گیا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، جن فرشتوں اور جنات کو مشرکین نے خدا کا درجہ دے رکھا ہے، وہ جنات اور فرشتے خود اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے نزدیک زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا وسیلہ اور قرب حاصل کرنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور سنتوں اور نوافل کا اہتمام ہے۔ تیسری بات یہ کہی کہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے بات کہی گئی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں مجاہدوں کی فضیلت یوں بیان کی گئی فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت رکھی ہے۔ اور آیت نمبر 36 میں یہ بات کہی گئی کہ جب کافروں کو قیامت کے دن عذاب میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی یہ آرزو ہوگی کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس کے بقدر اور بھی ہو، اور یہ سب دے کر عذاب سے رہائی پا لیں اور اپنی جان چھڑا لیں۔ یہ ہو نہیں سکے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ دے دلا کر بھی کوئی اپنی جان چھڑا نہ سکے گا۔ وہاں دنیا کی طرح کوئی رشوت کا نظام نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ اور فدیہ قبول کیا جائے گا۔ یہ کافر قائم و دائم عذاب میں گرفتار رہیں گے، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس عذاب سے بچا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔